اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ. آیت نمبر 142 ہے شاید غالباً 42 سے 46 ہے. بے شک منافقین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں. خداع کے معنی دھوکہ دینا ہے. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ چال بازی کرنا، مکر کرنا بھی دھوکہ ہوتا ہے. یہاں پر وہ لوگ چال بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیسے؟ بِإِظْهَارِهِمْ خِلَافَ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ، ان کے ظاہر کرنے سے اس کے خلاف کو جس کو انہوں نے چھپایا ہے. اس کے خلاف ظاہر کرنے سے جس کو انہوں نے چھپایا. کس کو چھپایا ہے؟ کفر کو. یہ ماں کا بیان منل ہے، یعنی ان کے ظاہر کرنے کے ذریعے اس کفر کے خلاف جس کو انہوں نے چھپایا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لیدفعوا عنہم احکام الدنیا، تاکہ وہ لوگ جو ہے یدفعوا، تاکہ وہ لوگ دفاع کریں ان سے اس کے دنیاوی احکام، کفر کے دنیاوی احکام کو دفاع کرنے کے لیے. اگر کھلم کھلا کافر ظاہر ہو گیا تو دنیا کے احکام لگتے نا بھائی. کافر ہے جزیہ دینا پڑتا، یا جو ہے ایک طرح سے اس کو وہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں جہاد میں، غزوے میں حاضر ہونے کے، مال غنیمت کے وغیرہ وغیرہ، یہ چیز جو ہے اس کو نہیں ملے گی. کافر کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ان کے حقوق ضائع نہیں کیے جائیں گے لیکن احکامات کفر تو لگیں گے. تو اس سے بچانے کے لیے اس طرح پر حرکت کرتے ہیں. لیکن وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ چال کر رہا ہے. کیا مطلب چال کر رہا ہے بولے تو ان کی چال بازی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے رہا ہے. چال کر رہا ہے کا مطلب دے رہا. ٹھیک ہے. مجازیہم علی خداعہم، وہ ان کو بدلہ دینے والا ہے ان کے چال بازی پر، دھوکے پر. فیفتضحون فی الدنیا، تو دنیا میں کیا ہے وہ فضیحت پائیں گے. فضیحت کس بولتے ہیں؟ رسوائی. دنیا میں ان کو رسوائی ملے گی. کیسے؟ باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع دے دے گا اس چیز پر جس کو انہوں نے چھپایا ہے. فیعاقبون فی الآخرہ، اور آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی. یعنی ان کی جو چال بازی اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا کہ نبی کو جو ہے اطلاع دے دی جائے گی کہ فلاں 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 ہے بدماش. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جان لیں گے اور جال کر جو ہے اب ظاہر نہیں کریں گے لیکن نظر رکھیں گے، نظر رکھیں گے. اسی طرح پھر جو ہے آخرت میں تو سزا دی جائے گی. اور منافقوں کی ایک علامت بتائی گئی ہے، حدیث شریف میں بھی منافقین کی علامتیں آئی ہیں. یہاں پر جو علامت آئی وہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف مومنین کے ساتھ تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہوئے. مُتَثَاقِلِينَ، بوجھل ہوتے ہوئے. کیا مطلب؟ بالکل ایسا ایک وزن کام کر رہے ہیں ویسا آ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. کما ترى من يفعل شيئا عن كره لا عن طيب نفسه. متثاقل کس کو بولتے ہیں؟ جیسا کوئی آدمی جو ہے زبردستی کوئی کام کر رہا ہے، کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. ہمارے حیدرآبادی محاورے میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیو کر رہا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انتہائی مجبوری سے، زبردستی. ہاں، تو ویسے وہ لوگ کرتے ہیں متثاقلین، بوجھل ہوتے ہوئے. یراؤون الناس، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو اپنے نماز کا. ولا یذکرون اللہ، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا. یصلون، یعنی نہیں نماز پڑھتے. الا قلیلا، مگر تھوڑی سی. کیا تھوڑی سی؟ وہ ریاء، دکھلانے کی حد تک. جب تک لوگ دیکھ رہے ہو تو حد تک پڑھ لو. تو اندازہ لگاؤ منافقین بھی نماز نہ پڑھنے سے گھبراتے تھے. منافقین بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو ہم پر جو ہے نفاق کا لیبل لگ جائے گا یا لوگ ہم کو کافر سمجھیں گے، اس واسطے نماز پڑھتے تھے. مذبذبین، متردد ہیں. مترددین، وہ لوگ کیا ہیں؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں. بین ذالک، اس کے درمیان. متردد ہیں اس کے درمیان بولے تو ایمان اور کفر کے درمیان وہ لوگ بیچ میں اٹک رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں. بین ذالک الکفر والایمان، کفر اور ایمان کے درمیان. لا منسوبین الی ہؤلاء ای الی الکفار ولا الی ہؤلاء ای المؤمنین، نہ منسوب ہیں وہ ان لوگوں کی طرف یعنی کافروں کی طرف، اور نہ ان لوگوں کی طرف یعنی مومنین کی طرف. نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کی طرف.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کو گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ یہ بھی منافقین کی عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ خوب اچھی دوستی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ تم کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں سے دوری اور کافروں سے قربت۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم، کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر کھلی ہوئی دلیل، یعنی تم ایسا دوستی کرو گے کافروں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس حرکت کو بطور دلیل لے کر جو ہے کیا کرے گا؟ تم کو سزا دے گا۔ یعنی تم اپنی اس حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دلیل بنا رہے ہو تمہارے خلاف، یہ مطلب علیکم تمہارے اوپر بموالاتہم ان سے دوستی کر کے، سلطانا مبینہ کھلی ہوئی دلیل، برہانا بینہ علی نفاقکم یعنی کھلی دلیل تمہارے نفاق پر۔ تو منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا صاحب؟ ان المنافقین فی الدرک المکان الاسفل من النار، بے شک منافقین درک میں ہوں گے، درک مانے جگہ، مکان، اسی کا وضاحت کر دی گئی ہے۔ ویسے لفظ درک کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے طبق، طبق بولے تو تہ بتائے جو رہتے نا منزلیں، جیسے اس کو بھی اطباق بولتے ہیں، ایک کے اوپر ایک چیز کو رکھ دیے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ طبق۔ تو درک کے معنی طبق ہے، سمجھو یہاں پر جو ہے جگہ ہے۔ منافقین اسفل جگہ میں ہوں گے آگ کے، یعنی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ قعرھا، اور وہ اس کا نچلا حصہ ہے۔ قعر کے معنی کیا ہے؟ گڑھا، سب سے نیچے کی جو حصے ہوتا ہے، سب سے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ ہے قعر۔ حاویہ قرآن مجید میں اس کا نام آیا ہے، قعر جہنم، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کا نام ہے حاویہ، فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ چھے۔ تو قعر جہنم میں ہوں گے، وہ اس کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا مَانِعًا مِنَ الْعَذَابِ، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار جو عذاب سے روکنے والا ہے، بچانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تب منافقین کو ان آیات سے احساس ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں بھی جو ہے پکڑے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اطلاع دے دے گا، اور آخرت میں نہ صرف یہ کہ سزا دی جاؤ گی بلکہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے کی سزا ملے گی۔ تو اگر احساس ہو جائے، توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ الا الذین تابوا من النفاق، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا نفاق سے، واصلحوا عملهم، اور انہوں نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، واعتصموا وثقوا باللہ، اور مضبوط پکڑ لیا انہوں نے اللہ کو، وثق یثق مانے پکڑ لینا، مضبوط پکڑ لیا انہوں نے اللہ کو، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیا انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے ریا سے، یعنی ریا چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیے۔ فاولئک مع المؤمنین فیما یؤتونہ، تو وہ لوگ ہوں گے مومنین کے ساتھ ان چیزوں میں جو وہ ان کو دیے جائیں گے، یعنی مومنین کو جو دیا جائے گا ان کو بھی دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، پھر مومنین کو کیا دیا جائے گا؟ تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو عطا کرے گا بڑا اجر، کہاں؟ آخرت میں، هو الجنہ، وہ جنت ہے۔ تو دنیا میں بھی مومنین کے ساتھ رہے ملے گا، اور آخرت میں بھی ملے گا، بہت بڑی جنت ملے گی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم نعمہ وآمنتم بہ، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کی جو ہے فرمانبرداری کرو گے، اطاعت کرو گے، شکر ادا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ یعنی نہیں دے گا، مطلب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر؟ اگر تم شکر کرو گے اس کی نعمتوں کا، وآمنتم بھی، اور اس پر ایمان لاؤ گے، اور استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا، شرط یہی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ وکان اللہ شاکرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر ہے، یعنی قدر کرنے والا ہے۔ شکر کرنے والا ترجمہ نہیں کرتے اس کا، اللہ کی طرف جب نسبت کی گئی تو کیا کرتے ہیں؟ قدر کرنے والا۔ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شکر کو قبول کرنے والا ہے، یہ مطلب ہے، سمجھ گئے؟ لِأَعْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِثَابَةِ، مومنین کے اعمال کو قدر کرنے والا ہے، اچھی وہ کیا کہتے ہیں، وقعات کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے۔ کیسے؟ مومنین کے اعمال کو اس پر اجر دے کر، بدلہ دے کر، ثواب دینے کے ذریعے۔ علیماً بخلقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول،
نہیں پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قول کے برائی کے جہر کو. کیا مطلب؟ بری بات کے علانیہ بولنے کو. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ قول سے برائی کے جہر کو، یعنی بری بات کے علانیہ بولنے کو. کیا مطلب بھائی؟ کوئی آدمی کھلم کھلا بری بات ظاہر کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی نے اس کو ستایا، ظلم کیا ہے، تو پھر اس ظلم کے دفاع کے لیے وہ جو ہے دوسروں کے سامنے جا کر جو بری بات اس نے ظاہر کی ہے وہ بات بول سکتا ہے. تو یہاں پر بری بات کو ظاہر کرنے سے غیبت، چغلی، اسی طرح پر جو ہے گالی گلوچ وغیرہ کے الفاظ کہے گئے ہیں. اچھا، ظاہراً علانیہ بری بات کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو کیا چھپی بری بات کو پسند کرتا ہو؟ چھپی بری بات کو پسند نہیں کرتا، چھپی بری بات کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ظاہر میں جو بری بات ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو تو قطعاً نہیں پسند کرتا. یہ مطلب نہیں پسند کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ جہر کو بات کی برائی سے. ای من احدن، یعنی کسی سے، کسی بھی قسم کی کسی سے بھی بری بات ہو کلم کلا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ای یعاقب علیہ، اس پر سزا دے گا. الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا. فلا یؤاخذ بالجہر به، تو اس کو نہیں پکڑتا ہے اس کو جہر کے ساتھ بولنے سے، اس کو ظاہر کرنے سے. جہر کس کو بولتے ہیں؟ کلم کلا، علانیہ بولنا. بأن یخبر عن ظلم ظالمہ، اس طور پر کہ وہ خبر دے اپنے ظالم کے ظلم کے بارے میں. ظالم اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اب اس پر ظلم ہوا ہے تو انہیں تو ظاہر کر کے بولیں گا نا، بھائی انہوں نے میرے کو ایسا گالی دیے تھے، یہ بولے تھے، وہ بولے تھے، ماں کی بہن کی گالی دی تھی، بولتا نہیں بولتا انہیں ایسا. وَيَدْعُو عَلَيْهِ، یا اس پر بدعا کرنے سے بھی، اس پر بدعا کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی ظالم بہت زیادہ ظلم کرا تو معاف کر دو، اچھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا لِمَا يُقَالُ عَلِيمًا بِمَا يَفْعَلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے جو کچھ کہا جاتا ہے، اور علیم ہے جو کچھ کیا جاتا ہے. یفعل بولیے، علیم ہے جو کچھ جاننے والا ہے جو کچھ کیا جاتا ہے. ان تبدوا تظہروا خیرا، اگر تم ظاہر کرو گے، تظہروا خیرا من اعمال البر، بہتر چیز نیکی کے کاموں میں سے. او تخفوہ تعملوہ سرا، یا تم اس کو چھپاؤ گے، یعنی عمل کرو گے اس کو چھپا کر. چھپاؤ گے بولے تو چھپا کر کرو گے. اعمال ظاہر کر کے عمل کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور چھپا کر کرنا بھی ثواب کا کام ہے. جو فرائض ہے ان کو ظاہر کر کے کرو، اور جو نوافل ہیں ان کو چھپا کر کرو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا ہے. او تعفو عن سوء، یا تو معاف کرو کسی سوء کو. سوء سے مراد یہاں پہ کوئی ظلم اوپر آیا نا، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو انہیں ظاہر کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں دل بڑا کر کے معاف کر دے. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قدر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. کیا مطلب بھائی؟ اللہ اور رسولوں کے درمیان کی مطلب اللہ کو ماننے رسول کو نہ مانے، یہ مطلب ہے، یا بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہ مانے. اور تفریق کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اس طور پر کہ ایمان لائے اس پر، دونہم، نہ کہ ان پر، ایمان لائے اللہ پر نہ کہ رسولوں پر. بعض کہتے ہیں نا بھائی میں توحید کو مانتا ہوں، بھائی رسالت کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو کوئی ایمان والا ہے کیا؟ بالکل نہیں، اس کی توحید بھی ناقابل قبول ہے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ مِّنْهُ، جو بات ابھی میں عرض کیا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانیں گے بعضوں کو نہیں مانیں گے، لیکن رسولوں میں سے بھی کس کو مانتے ہیں؟ ہم عیسیٰ اور موسیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جیسا کہ اہل کتاب کہا کرتے تھے. اسی طرح پر جو ہے بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے بعض پر رسولوں میں سے اور کفر کریں گے ان میں سے بعض پر. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ سَبِيلًا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ بنا لیں اس کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ. کفر اور ایمان کے درمیان میں ایک الگ راستہ بنا لیں گے. ہم پکے کافر بھی نہیں ہیں اور پکے مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم لبرل ہیں، لبرل بیچ میں چلتے ہیں، وہ بھی یہ بھی سب بھی برابر. بعض مسلمان کہنے والے جو ہے ایسے بھی پیدا ہوئے، سب مذہب ایک ہی ہے بھائی، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہی ہے. کیا بولتے ہیں؟ راستے الگ الگ، منزل ایک ہی، سب پہنچے ادھر اتنا، چاہے انہیں رام بولو یا چاہے اللہ بولو، جاتا ایک ہی راستے پہ. اس طرح پر بعض مسلمانوں کا بھی کیا ہے؟ عقیدہ ہے، خیال ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ اسی کو رد کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دو راستے ہیں، ایک کفر والا ہے، ایک ایمان والا ہے. ایک کفر والا ہے، ایمان والا ہے. تو ایمان والے راستے پہ چلو جنت ملے گی، کفر والے راستے پہ چلو دنیا میں جیسا ہے رہو گے، لیکن جنت کی امید اور توقع نہیں رکھ سکتے. اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی کافر ہیں پکے.
وہی کافر ہیں پکے. مصدر مؤکد لمضمون الجملۃ قبلہ، اس سے پہلے جو مضمون جملہ ہے اسی کے لیے مصدر مؤکد ہے، یعنی اولئک هم الکافرون حقهم اللہ حقا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکا کافر ہی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے اللہ تبارک ہم نے بنایا ہے، کافروں کے لیے ہم نے بنایا ہے ذلت والا عذاب. ذلت ذا اہانت، ذو ہے وہ، مگر چونکہ یہاں پہ نصب کی جگہ میں استعمال ہوا نا اس واسطے ذا آیا ہے. ذو کا اعراب معلوم ہے نا، جانی ذو مالن، رأیتو ذو مالن، معلوم ہے کس کی، ذا مالن، مررتو بی ذی مالن. کیا میں اتنا نہیں ہے، کب کی پڑھے سے وہ ہمن ہنن فمن ذو مالن ذو وغیرہ نہیں پڑھے. ذا اہانتن، اہانت والا، هو عذاب الناری، اور وہ آگ کا عذاب ہے. والذین آمنوا باللہ، جیسے جو ہے کافروں کا ذکر آیا، منافقین کا ذکر آیا، تو ظاہر سی بات ہے مومن کا ذکر آنا بھی ضروری ہے نہیں ہے. ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں تو وہ سزا ہے، ہم جو ایمان لائے ہم کو کیا ہے، تو بتایا گیا کہ تم کو بہت بڑی جزا ہے. والذین آمنوا باللہ، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اور رسولوں پر، مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں پر. امت محمدیہ میں کبھی کوئی فرد یہ نہیں بول سکتا کہ ہم عیسیٰ اور موسیٰ کو نہیں مانتے، ہو گیا نا ان کا، نہیں بول سکتے ایسا. اگر کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے تو کیا ہے، کافر ہے. سمجھ میں آ گیا نا. ہاں ہم کو معلوم نہیں رسول کتنے آئے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اجمالی طور پر تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جن جن رسولوں کا نام آیا ہے نام لے کر ایمان لاتے ہیں ان پر، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. لیکن عمل کس پہ کرتے ہیں بھائی، شریعت پر. اور جو لوگ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر تمام کے تمام، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں تفریق کیے انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان کہ بعضوں کو مانے بعضوں کو نہ مانے، ایسا نہیں کرے. أُولَٰئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ، وہی لوگ ہیں کہ ہم ان کو دیں گے، ہم ان کو دیں گے. اور یوتیم بھی آیا ہے تو اللہ ان کو دے گا. کیا ترجمہ ہوتا ہے اس وقت میں، اللہ ان کو دے گا. اجورہم، ان کا اجر، ثواب اعمالہم، اجر کا مطلب ان کے اعمال کا ثواب، بدلہ. وکان اللہ غفورا لاولیائہ، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اپنے دوستوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اور رحیما باہل طاعتہ، رحم کرنے والے اپنے اطاعت والوں کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.